الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، آج سے پہلے جتنے بھی انسان کامیاب ہوئے ہیں وہ دین پر چلنے کی وجہ سے کامیاب ہوئے. آج سے پہلے جتنے بھی انسان ناکام ہوئے ہیں وہ دین پر نہ چلنے کی وجہ سے ناکام ہوئے. تو قیامت تک جتنے بھی انسان کامیاب ہوں گے دین پر چلنے کی وجہ سے کامیاب ہوں گے، اور قیامت تک جتنے بھی انسان ناکام ہوں گے وہ دین پر نہ چلنے کی وجہ سے ناکام ہوں گے. الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ پاک نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے کہ کامل اور مکمل دین عطا فرمایا ہے. اب قیامت تک اس دین میں کسی کمی یا زیادتی کا امکان نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، جو دین اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس دین کا نام اسلام ہے. رضیت لکم الاسلام دینا، جب لوگ اسلام قبول کرتے ہیں اللہ پاک خوش ہوتے ہیں. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اور جب لوگ اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کرتے ہیں تو اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں. حدیث قدسی میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انی اذا اطعت رضیت، بندے جب میری اطاعت کرتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں. وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ، اور جب میں خوش ہوتا ہوں تو برکت کے دروازے کھول دیتا ہوں. وَلَيْسَ لِبَرَكَتِي النِّهَايَةُ، اور میرے برکت کی کوئی انتہا نہیں. وَإِنِّي إِذَا عُصِيتُ غَضَبْتُ، اور جب لوگ میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ناراض ہو جاتا ہوں. وَإِذَا غَضَبْتُ لَعَنْتُ، اور جب میں ناراض ہوتا ہوں تو لعنت کے دروازے کھول دیتا ہوں. وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي لَتَبْلُغُ سَبْعًا مِّنَ الْوُلُدِ، اور میری لعنت کا اثر 7 نسلوں تک چلتا ہے. لعنت کیا ہے؟ البعد من رحمت اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ پاک کی رحمت سے دور ہو جانا. جب لوگ اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ پاک کو ناراض کرتے ہیں، اور جب لوگ اللہ پاک کو ناراض کرتے ہیں تو اللہ کی لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں. اور جب لوگ اللہ کو راضی کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں
تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ پاک کو خوش کرتے ہیں، اور جب اللہ پاک خوش ہوتا ہے تو سارے مسائل حل کر دیتا ہے، ساری مشکلات آسان کر دیتا ہے، ساری رکاوٹیں ختم کر دیتا ہے، ساری کامیابیاں عطا فرماتا ہے، ساری پریشانیوں سے نکال لیتا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اگر اللہ پاک رحمت کا دروازہ کھول دے تو پھر کوئی اسے بند نہیں کر سکتا۔ وما یمسک فلا مرسل له من بعد، اگر اللہ پاک رحمت کا دروازہ بند کر دے تو کوئی اسے کھول نہیں سکتا۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو، اگر اللہ پاک کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی اسے ہٹا نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ پاک کسی کو خیر دینا چاہیں، عزت دینا چاہیں، کامیابی دینا چاہیں، نفع دینا چاہیں، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، پھر کوئی ایسا نہیں ہے جو اس خیر اور عزت کو اس سے دور کر سکے۔ سب کچھ اللہ پاک کرتے ہیں اور اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اپنی چاہت سے کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کرتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ فعال لما یرید، جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں وہ چیز کر دیتے ہیں، وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں جو اللہ پاک کے ارادے کو تبدیل کر سکے۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ پاک کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ لا مبدل لکلمات، اللہ پاک کی بات کو، اللہ پاک کے فیصلے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ ما کان اللہ لیعجزہ من شیء، کائنات والے سالے مل جائیں اللہ پاک کو عاجز نہیں کر سکتے، مجبور نہیں کر سکتے، اپنا کام زبردستی اللہ پاک سے نکلوا نہیں سکتے۔ للہ میراث السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا اکیلا وارث اللہ ہے۔ للہ غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے تمام غیب کو جاننے والا اکیلا اللہ ہے۔ للہ خزائن السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے تمام خزانوں کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ للہ جنود السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے تمام لشکروں کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ ان القوة للہ جمیعا، آسمان اور زمین کی تمام طاقتوں کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ یخلق ما یشاء، جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں اکٹھے عطا کرتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ انہ علیم قدیر، وہ علم والا ہے، اسے پتا ہے کس کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا۔ قدیر، وہ قدرت والا ہے، جو کچھ دیتا ہے اپنی قدرت سے دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سب کچھ کرنے والا اکیلا اللہ، پیدا کرنے والا اکیلا اللہ، زندہ رکھنے والا اکیلا اللہ، موت دینے والا اکیلا اللہ، تکلیف دینے والا اکیلا اللہ، راحت دینے والا اکیلا اللہ، خوشی دینے والا اکیلا اللہ، غم دینے والا اکیلا اللہ، اولاد دینے والا اکیلا اللہ، عزت دینے والا اکیلا اللہ، بگڑی بنانے والا اکیلا اللہ، حاجت روا اکیلا اللہ، مشکل کشا اکیلا اللہ، قادر مطلق اکیلا اللہ، پوری دنیا کے نظام کو چلانے والا اکیلا اللہ، ایک پل کے لیے نظام کائنات سے غافل نہیں ہے۔ اگر اتنی مقدار، اگر اللہ پاک اتنی مقدار، جتنی مقدار میں بندہ اونگتا ہے، اگر اونگ جتنی مقدار بھی اللہ پاک اس دنیا سے نظر پھیر لے تو نظام کائنات تہس نہس ہو جائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سی طاقتوں والا اللہ، عظمتوں والا اللہ، کبریائی والا اللہ،
عظمت والا اللہ، یہ اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، اور دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے۔ اسی دین میں اللہ پاک نے ہماری دنیا کی کامیابی بھی رکھی ہے اور آخرت کی کامیابی رکھی، دونوں جہانوں کی کامیابی اللہ پاک نے اسی دین کے اندر چلنے میں رکھی ہے۔ اور اس دین کا بنیادی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، یہ کلمہ ایسا عظمت والا، ایسی شان والا ہے کہ جو شخص اس کلمے کو ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ پڑھ لے دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جو شخص بھی اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھ لے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، مرتے وقت جس کی زبان سے یہ کلمہ جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ، فرمایا دخل الجنہ، یہ شخص جنت میں داخل ہو گیا۔ لو جیء بالسماوات والارض ومن بینہن ومن فوقہن ومن تحتہن، اگر ساتوں آسمانوں کو، ساتوں زمینوں کو، جو کچھ ساتوں آسمانوں زمینوں کے اندر موجود ہے سب کو، تمام چیزوں کو، سمندر، پہاڑ، درخت، انسان، حیوان، نباتات، جمادات، سورج، چاند، ستارے، یہ سب کچھ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، وضعن فی کفۃ المیزان، ساری دنیا کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ووضعت شہادۃ ان لا الہ الا اللہ فی کفۃ اخری لرجحت بہن، اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو اللہ کا احسان ہے جس نے ہمیں یہ عظیم الشان کلمہ، کامیابی والا کلمہ، یہ ہمیں ماں کی گود میں عطا فرمایا، بغیر محنت کے عطا فرمایا، بغیر مشقت کے عطا فرمایا، بغیر قربانی کے عطا فرمایا۔ صحابہ کرام جب کلمہ پڑھتے تھے آج سے 1400 سال پہلے، جب وہ اسلام میں داخل ہوتے تھے تو بڑی تکلیفیں دی جاتی تھی، انہیں ستایا جاتا تھا، گلے میں رسیاں باندھ کر گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، تپتی ہوئی ریت پہ سلا دیا جاتا تھا، انگاروں پہ لٹا دیا جاتا تھا، بڑے بڑے پتھر ان کے سینے پہ رکھ دیے جاتے تھے، صبح و شام انہیں کوڑے لگائے جاتے تھے، پاؤں میں زنجیر باندھ کر انہیں قید کر دیا جاتا تھا، کئی کئی دن انہیں بھوکا پیاسا رکھا جاتا تھا، اپنے گھروں سے انہیں نکال دیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ قربانی کے ساتھ اسی کلمے پر جمع ہوتے تھے اور اسی کلمے پر جان تو قربان کر دیتے تھے لیکن کلمے کو چھوڑتے نہیں تھے۔ اور آج یہ عظیم الشان کلمہ ہمیں بغیر قربانی کے، بغیر محنت مشقت کی مل گیا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کلمے کی قدر کریں۔ کلمے کی قدر یہ ہے ہم کلمے کے تقاضے کے مطابق زندگی گزاریں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، اللہ پاک کے سارے احکامات ہماری طرف متوجہ ہیں، اور ان میں سے سب سے بڑا حکم نماز کا ہے۔ فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز قائم کی اس نے دین کی عمارت کو قائم کر دیا، ومن ترکہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، قیامت میں انسان سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ان صلحت صلح سائر عملہ، جس کی نماز صحیح نکلی اس کے سارے عمل صحیح نکلیں گے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، جس کی نماز خراب نکلی اس کے سارے عمل خراب نکلیں گے۔ فرمایا الصلاۃ رابطۃ بین العبد والمعبود، نماز
بندے اور اس کے مالک کے درمیان ایک رابطہ ہے، ایک واسطہ ہے، ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ من صلى 40 يوما مع الجماعة في التكبيرة الأولى كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق۔ جو شخص 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو 2 انعام عطا فرماتے ہیں، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ ایک انعام یہ کہ اللہ پاک اسے جہنم سے نجات دیں گے، اور دوسرا انعام اسے اللہ پاک منافقت سے، نفاق سے نجات دے دیں گے۔ تو نماز ہماری کیسے صحیح ہو جائے، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ فرمایا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عالما، عالم بنو، او متعلما، یا طالب علم بنو، او سامعا، یا علماء کی باتیں سننے والے بنو، او محبا، یا علماء سے محبت کرنے والے بنو، فلا تکن خامسا فتہلک، 5ویں قسم کے لوگ مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ یعنی علماء سے بغض نہ رکھنا، علماء کا اکرام کرنا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کا ادب کرنا، اکرام کرنا، ان سے دعائیں لینا، ان سے مسائل پوچھنا، ان کی خدمت میں جاتے رہنا، اپنی ساری جتنی بھی ضروریات ہیں، جو کاروبار ہے، تجارت ہے، شادی ہے، غمی ہے، وہ علماء سے پوچھ کر اس کے مطابق کرنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت اللہ پاک کو یاد کرنا، اللہ پاک کا ذکر کرنا۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ۔ اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، اس کے لیے وضو کی شرط نہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے، گھومتے پھرتے، سوتے جاگتے، ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کرے۔ ہاتھ کام میں ہو، دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن مجید میں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تفسیر جلالین میں اس آیت کی تفسیر یہ بیان کی گئی ہے اذکرونی بالطاعہ، تم مجھے عبادت کے ذریعے، اطاعت کے ذریعے یاد کرو، اذکرکم بالاجر والثواب، میں تمہیں اجر و ثواب دے کر یاد کروں گا۔ موقع محل کی دعائیں یہ ساری ذکر میں داخل ہے۔ بڑے فرماتے ہیں ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ روزانہ صبح کو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ تیسرا کلمہ 100 مرتبہ پڑھے، اور 100 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، اور 100 مرتبہ استغفار کرے، اور پھر رات کو سونے سے پہلے بھی 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ درود شریف، اور 100 مرتبہ استغفار۔ فرمایا جو شخص اہتمام کرے گا اللہ پاک اسے ذاکرین میں شامل فرمائیں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جب اللہ پاک کا ذکر ہم کریں گے تو ہر وقت ہمیں اللہ پاک کا دھیان رہے گا، گھر میں بھی، بازار میں بھی، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، لوگوں کے مجمع میں بھی، تنہائی میں بھی، ہر وقت ہمیں اللہ پاک کا دھیان ہوگا، اللہ پاک کا خوف ہوگا۔ پھر اسی دھیان کی برکت سے، اسی ذکر کی برکت سے، انہی تسبیحات کی برکت سے ہم گناہوں سے بچ جائیں گے۔ جب ہم ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کریں گے، اللہ پاک کو یاد کریں گے، پھر جب ہم گناہوں کی طرف مائل ہوں گے تو اللہ پاک اپنی کرم نوازی فرمائیں گے، اس وقت ہمیں یاد کریں گے، ہمیں گناہوں سے دور کر دیں گے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس کے ساتھ
ہم ایک دوسرے کا خیال کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کا اکرام کرنے والے بن جائیں، تمام مخلوقات کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ پاک کی رضا باپ کی رضا میں ہے، وسخط الرب فی سخط الوالد، اللہ پاک کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے۔ ان شئت فاحفظها، اب تمہاری مرضی ہے والد کی فرما برداری کر کے اس دروازے کو محفوظ کرتے ہو یا والد کی نافرمانی کر کے اپنے اس جنت کے دروازے کو بند کر دیتے ہو۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں میں ہے، یعنی ماں کی خدمت کر کے آپ جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت پر ایمان لاتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ العم سنو ابی، فرمایا چچا باپ کے قائم مقام ہے، چچا کا اتنا احترام اکرام عزت کرنی ہے جتنی والد کی جاتی ہے۔ فرمایا بڑا بھائی بھی باپ کی جگہ پر ہے، اس کا اتنا احترام ہے جتنا باپ کا کیا جاتا ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت پر ایمان لاتا ہے، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مہمان کا بھی اکرام کرے، اس کا بھی حق ادا کرے، حسب توفیق اس کی خدمت کرے، خاطر تواضع کرے، ہر آنے جانے والے کے ساتھ خندروئی سے پیش آئے۔ وجہ طلق، کسی مسلمان بھائی کے ساتھ ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اور یہ جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب کے ساتھ اکرام کے ساتھ ملنا ہے، احترام کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ۔ یہ فکر ہو کہ دنیا کی تو ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اگر کسی کو آخرت میں ہمیشہ کے لیے اگر سزا ملتی ہے اور کوئی آخرت میں جہنم کا مستحق ٹھہرتا ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ زندگی تو کبھی ختم ہونے والی نہیں، فنا ہونے والی نہیں، اس زندگی کی نعمتیں ہمیشہ کی نعمتیں، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی، وہاں کی نعمتیں ہمیشہ کی نعمتیں، نہ ختم ہونے والی نہ فنا ہونے والی۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہماری اپنی بھی آخرت بن جائے اور پوری دنیا کے انسانوں کی آخرت بن جائے۔ جو غیر مسلم ہیں وہ اسلام میں داخل ہو جائیں اور جو مسلمان ہیں وہ سر سے لے کر پاؤں تک پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ فرمایا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، کاروبار تجارت، خوشی غمی، وضع قطع، عود و باش، ہر قسم کا عمل اسلام کے مطابق ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، سر سے لے کر پاؤں تک ہماری ایسی وضع قطع ہو جائے کہ دور سے دیکھ کر لوگ سمجھ جائیں کہ یہ مسلمان ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ ہماری کامیابی اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں رکھی ہے، اور جتنی بھی یہ خوبیاں ہیں، یہ جتنے بھی اعمال ہیں، ہم اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنے والے بن جائیں۔ دکھاوا مقصود نہ ہو، شہرت مقصود نہ ہو۔ فرمایا من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے، دنیا میں عزت حاصل کرنے کے لیے صدقہ دیا، خیرات کی، وہ مشرک ہو گیا۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، شہرت عزت حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھی، فرمایا وہ مشرک ہو گیا۔ من صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کے لیے، شہرت عزت حاصل کرنے کے لیے، واہ واہ کمانے کے لیے اگر روزہ رکھا، فرمایا یہ مشرک ہو گیا۔ نماز، روزہ، صدقہ یہ عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کا حق ہے،
اب اگر کوئی روزہ نماز صدقہ جو عبادت ہے جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کے لیے نہ کرے لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کرے تو گویا کہ اس نے عبادت میں لوگوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا۔ تو ہر وقت ہم کوشش کریں ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں نماز روزہ زکوٰۃ ذکر تلاوت رفائی کام خیر کے کام یہ سارے کے سارے جتنے اعمال ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ہم بار بار دل میں یہ نیت کریں کہ یا اللہ یہ عمل تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، یا اللہ یہ تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو اس عمل کو قبول فرما۔ اور جب عمل ہو جائے تو اس کے بعد آدمی ڈرے بھی صحیح کہ پتہ نہیں میں نے یہ عمل صحیح کیا ہے یا نہیں کیا، قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ڈرنے کے ساتھ ساتھ امید بھی رکھے کہ انشاءاللہ جیسا بھی میں نے عمل کیا ہے اللہ پاک اپنے فضل سے ضرور قبول فرمائیں گے۔ امید بھی ہو اور خوف بھی ہو، بندہ کبھی اپنی نماز روزے اور اپنے اعمال پر مطمئن نہ رہے، ہر وقت جو ہے امید اور خوف کی حالت میں رہے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہم سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آخر الانبیاء لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، قیامت تک میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ انتم آخر الامم لا امت بعدکم، تم آخری امت ہو، قیامت تک تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے صدقے اللہ پاک نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اللہ پاک نے ہمیں دین کی محنت عطا فرمائی ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ دین کی محنت کا ذمہ دار ہے کہ میں خود بھی دین سیکھنا ہے اور دوسروں تک دین پہنچانا ہے۔ اس کے لیے اللہ پاک کے راستے میں نکلا جاتا ہے، دین کی سربلندی کے لیے کہ پوری دنیا کے انسانوں کے اندر دین پہنچ جائے۔ فرمایا جو دین کی محنت کے لیے دین کی سربلندی کے لیے اللہ پاک کے راستے میں نکلتا ہے، یوم واحد فی سبیل اللہ، ایک دن اگر دین کی محنت کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، خیر من الف یوم فیما سواہ، اپنے گھر میں 1000 دن رہنے سے زیادہ اجر و ثواب اللہ پاک اسے عطا فرماتے ہیں۔ 1000 دن بندہ اپنے گھر میں رہے گا، نمازیں پڑھے گا، ذکر کرے گا، تلاوت کرے گا اور خیر کے کام کرے گا، لیکن اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب اس ایک دن میں ملے گا جو ایک دن وہ اللہ کی رضا کے لیے دین کی محنت کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا ہوگا۔ کیونکہ جو 1000 دن گھر میں رہ رہا ہے وہ اپنے لیے عمل کر رہا ہے، اور جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے ایک دن، وہ پوری دنیا کے انسانوں کی فکر کے لیے نکل رہا ہے، تو اس کے لیے اجر بھی بہت زیادہ۔ دن تو بڑی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ دن تو بہت بڑی بات ہے، اگر ایک صبح یا ایک شام بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا وما فیہا سے، دنیا میں کیا کچھ نہیں ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، یاقوت ہے، زمرد ہے، بڑے بڑے محلات ہیں، بڑے بڑے کارخانے ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، اور بڑے باغات ہیں، سمندر ہیں، دریا ہیں، عجیب و غریب قسم کے دنیا میں زمین کے اندر خزانے ہیں، کئی قسم کی کانیں زمین کے اندر اللہ پاک نے معدنیات پیدا فرمائی ہیں، یہ سارے کے سارے کسی کو مل جائیں اور ایک آدمی کو اللہ کے راستے میں یہ توفیق مل جائے کہ وہ صبح اللہ کے راستے میں لگائے یا شام اللہ کے راستے میں لگائے، فرمائے دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ تو اس کے لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ کے راستے میں نکلنا، دین کو سیکھنا اور دین کو پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا جاتا ہے۔ 4 ماہ لگا کر اس محنت کو سیکھا جاتا ہے، مقام پر ساری زندگی یہ محنت کی جاتی ہے۔ تو جس نے 4 ماہ نہیں لگائے وہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ پہلی فرصت میں 4 ماہ لگائیں گے،
اور ابھی 15 شعبان آ رہی ہے. 15 شعبان سے ماشاءاللہ بہت ساری جماعتیں اللہ پاک کے راستے میں نکلتی ہیں. تو جن جن ساتھیوں نے ترتیب بنائی ہے 15 شعبان کی، اپنے مسجد کے اعتبار سے، اپنے محلے کے اعتبار سے، اپنے شہر بستی کے اعتبار سے، وہ سارے ساتھی کھڑے ہو جائیں، ارادے لکھوائیں انشاءاللہ. ہمت فرمائیں بھی ماشاءاللہ، ہمت فرمائیں بھی ماشاءاللہ. 15 شعبان سے جماعت پوری. کہاں سے انشاءاللہ؟ شہداد پور سے پوری جماعت. آمین فرمائیں بھی ماشاءاللہ. اور بھائی ہمت فرمائیں. کب سے انشاءاللہ؟ جلدی انشاءاللہ. اللہ پاک قبول فرمائے، آسان فرمائے. اور ساتھی بھائی ہمت فرمائیں. جہاں جہاں سے ترتیب بن رہی ہے، بھائی اشفاق صاحب 4 ماہ، اللہ پاک قبول فرمائے، آسان فرمائے. اور ساتھی بھائی ماشاءاللہ 4 ماہ نقد ماشاءاللہ، 7 ماہ کا ارادہ، اللہ پاک قبول فرمائے. جی بھائی 4 ماہ کہاں سے؟ انشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائے. جی بھائی بھائی عابد صاحب 4 ماہ نقد، اللہ پاک قبول فرمائے. جی بھائی بھائی ثاقب صاحب اللہ پاک قبول فرمائے، آسان فرمائے. جی بھائی ہاں بھائی مقامی ساتھی جو اطراف سے آئے ہوئے ہیں، شعبان سے جہاں جہاں سے جماعتیں نکلنے والی ہیں، ارادہ کیا ہے، ہمت فرمائے بھائی، اظہار فرمائے. شہداد کور سے 2 جماعتیں 15 شعبان سے، آج نقد انشاءاللہ. شہداد کور سے 2 جماعتیں نقد، اللہ پاک قبول فرمائے، آسان فرمائے. قمبر سے جماعت، اللہ پاک قبول فرمائے. کہاں سے؟ سجاول سے جماعت 15 شعبان سے انشاءاللہ، اللہ پاک قبول فرمائے. اور ساتھی بھائی ہمت فرمائے بھائی، ہمت فرمائے بھائی ماشاءاللہ. جی بھائی پوری جماعت انشاءاللہ. کتنے ماہ کے لیے؟ چلے 4 ماہ کی جماعت انشاءاللہ، اللہ پاک قبول فرمائے، آسان فرمائے. ارادے تو سب کے نا بھائی انشاءاللہ. جی بھائی 7 ماہ کہاں سے؟ اللہ پاک قبول فرمائے. جی بھائی قمبر سے جماعت کب سے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ شعبان میں، اللہ پاک قبول فرمائے، آسان فرمائے. یہ سب کے ارادے ہیں انشاءاللہ. ناریجا گاؤں سے 15 شعبان کو انشاءاللہ جماعت. آمین فرمائے ماشاءاللہ، آمین فرمائے. تو انشاءاللہ سارے ساتھی محنت تو کریں گے نا اپنے اپنے علاقے میں انشاءاللہ. محنت کر کے انشاءاللہ شب جمعے کے لیے ساتھیوں کو لے آنا، چلے 4 ماہ کے لیے ساتھیوں کو تیار کرنا، سال اندرون ملک کے لیے ساتھیوں کو تیار کرنا. کریں گے کچھ انشاءاللہ. درود شریف پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. اللهم ردنا ورد جميع المسلمين والمسلمات في الإسلام ردا جميلا إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جو جماعتیں نقد جانے والی ہے، جو احباب نقد تیار ہیں، وہ ممبر کے قریب آ جائیں. جو ساتھی آج نقد اللہ